اللہ نے عطا کی تھی وہ تو دنیا میں کسی کو نہیں ملی. ان کا ریئیکشن، ان کا قلبی تعصب بالکل دوسرا تھا. اس وقت ان کی زبان سے نکلا تھا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا انعام ہے، فضل ہے، اور وہ بھی اس لیے دیا ہے اس نے مجھ کو کہ وہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں نعمتوں کو پا کر شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نا شکرا بنتا ہوں. اور انہوں نے تو اس وقت اپنی ان نعمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر کچھ بڑا بولنے کے بجائے وہ اللہ کے سامنے جھک گئے تھے اور کہنے لگے تھے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب، جو نعمتیں آپ نے مجھ کو عطا کی ہیں، نعمتوں تو دے دی، ان نعمتوں پر شکر کی نعمت بھی دے دی. آپ نے مجھ کو بھی نعمتیں دی، میرے ماں باپ پر بھی نعمتیں دی آپ نے، اور اللہ مجھ کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. ایک قلبی کیفیت وہ ہے جو کسی انسان کی اپنے باغ میں، اپنے مکان میں، نعمتوں میں داخل ہوتے وقت ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. اور ایک قلبی کیفیت وہ ہے کہ وہ شخص جس کا تذکرہ سورہ کہف کی عنایتوں میں ہو رہا ہے، داخل ہوتے ہوئے ایک عجیب موڈ میں ہے. وہ کہتا ہے ما اظن ان تبید هذه ابدا. اپنے اس ساتھی سے، اپنے اس غریب مگر مضبوط ایمان والے ساتھی سے کہتا ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ نعمتیں کبھی مجھ سے چھنیں گی. اللہ اکبر. ما اظن ان تبید هذه ابدا. میں تو نہیں سمجھتا، مجھے بالکل یقین نہیں ہے، میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. یہ زبردست باغات، یہ فارم، یہ ہزاروں سینکڑوں ایکڑ میں پھیلا ہوا یہ فارم، یہ کبھی برباد ہوگا؟ یہ تباہ ہوگا؟ جب انسان اپنی دولت کے، خوشحالیوں کے دور کے عروج میں ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، اسی طرح کا خیال اس کے ذہن میں آتا ہے، سوائے اس کے کہ اس کی تربیت ہوئی ہو، اس نے ایمان سیکھا ہو اور وہ اللہ کی قدرت کو اور اس کے سنت کو پہچانتا ہو. وما اظن الساعة قائمة. اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت ویامت بھی کبھی آنی ہے، آخرت بھی کبھی ہونی ہے. صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں ساتھیوں کے درمیان اس طرح کی کچھ بات ہوتی رہتی ہوگی. وہ اللہ کا بندہ کچھ سمجھاتا رہتا ہوگا، میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے، مالدار ہو گیا ہے، اس کو ذرا سمجھاؤں. وہ کچھ سمجھاتا ہوگا، قبر حشر کی بات کرتا ہوگا، آخرت کی بات کرتا ہوگا، اللہ کی پکڑ سے ڈراتا ہوگا. اور اس نے سوچا کہ میں اس کی جھوپڑی میں بیٹھ کر کیا بات کروں، اس کو ذرا میں اپنے یہاں لے کر جاؤں، وہاں لے کر جاؤں اور میرے ٹھاٹ باٹ، میرا سجے سجائے فارم اور بیچ میں بہتی ہوئی نہر اور فوارے میں دکھاؤں اس کو، وہاں ذرا اس کی سمجھ میں میری بات زیادہ آئے گی. تو اس نے وہاں لے جا کر اس سے بات کی. ہو سکتا ہے کہ یہ محض اتفاق رہا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس آدمی کا سوچا سمجھا ایک حربہ رہا ہو. ایسا کرتا ہے شیطان کہ کسی ایسی غفلت کے ماحول میں لے جا کر کچھ بات کرواتا ہے، امید کرتا ہے کہ یہاں زیادہ یہ شخص میری بات کو مان لے گا. وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي فلاجدن خيرا منها منقلبا. اللہ اکبر.
اور سنو، اگر بالفرض مجھے اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا بھی پڑا، جیسا کہ تم کہتے رہتے ہو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، مجھے تو یہ بھی یقین ہے کہ اس سے بھی بڑھیا ٹھاٹ میرے وہاں ہوں گے۔ جرأت، جسارت کی انتہا۔ جب آدمی کو مسلسل دنیا میں کامیابیاں ملتی ہیں تو اس کا دماغ بہت خراب ہو جاتا ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے، ایک نشہ چھاتا ہے اس کے دماغ پر۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہاں بھی میں جو چاہتا ہوں لے لیتا ہوں، میرے ایسے تعلقات ہیں، ایسی پہنچ ہے، اور میرے پاس تو اتنے بنڈل ہیں، جو چاہتا ہوں وہ پیٹیاں بھیجتا ہوں اور اپنا کام نکالتا ہوں۔ اگر وہاں بھی پہنچا تو میں تو میرے ریسورسز، میرا رسوخ، میری چالاکی وہاں بھی کام آئے گی، میں وہاں بھی پٹا لوں گا۔ کیا مذاق کا جملہ ہے! آخرت کا، اللہ کا کیسا مذاق ہے، اور اس مذاق کے پیچھے کیسا تکبر، کیسا غرور، کیسا گھمنڈ، کیسا نشہ ہے۔ اور اللہ بچائے، اللہ کرم فرمائے، دولت کا، حکومت کا بڑا خطرناک نشہ ہوتا ہے، بڑا خطرناک نشہ ہوتا ہے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اس کی پوری بات سن لی اس کے اس ایمان والے داعی ساتھی نے، بہت برداشت کے ساتھ پوری بات سن لی، بیچ میں نہیں بولا۔ جب وہ اپنی بات کہہ چکا اس کا مالدار مغرور ساتھی، تو اس ایمان والے نیک انسان نے اپنے ساتھی کو سمجھانے کے لیے کچھ کہنا شروع کیا، اور کہنا بھی دوستانہ گفتگو کے انداز میں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، بہت حکمت کے ساتھ، شفقت، محبت اور پیار کے ساتھ سمجھانا شروع کیا۔ کیا کہا؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب، یہ تو تم نے کہا ہے نا، تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کہا ہے، تم سمجھ رہے ہو؟ جس رب نے تم کو ایک مٹی سے پیدا کیا ہے، تم اس رب کا انکار کر رہے ہو، اس رب کی ناشکری کر رہے ہو۔ اکفرت، لفظ کفر بولا اس اللہ کے بندے نے، جو تم کو شاید احساس نہیں ہے کہ تم نے کفریہ کلمات کہہ دی اور تم نے رب کی ناشکری کی ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا۔ انسان کے غرور کا کیا علاج ہے؟ انسان کے غرور کا علاج یہ ہے کہ وہ ذرا اپنی اصلیت کو یاد کرے۔ بالذی خلقک من تراب، مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے بعد ایک پانی کا، گندے پانی کا قطرہ، اس سے تم پیدا ہوئے اور تم ایک مرد بنا دیا، اللہ نے تم کو انسان بنا دیا۔ تمہاری اپنی حیثیت اور اصلیت یہ ہے، نہ تم ہمیشہ سے تھے نہ تم ہمیشہ رہو گے، ایک بہت معمولی سی کا وجود ہے تمہارا۔ اللہ اکبر! یہ ایک عجیب نمونہ اللہ ہمیں سیکھ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے دل کے اندر جب اپنے بارے میں کچھ غرور اور گھمنڈ آئے، اور آتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ آتا ہے، تو ہمیں اپنی اوقات یاد کرنی چاہیے، اپنی حقیقت یاد کرنی چاہیے، اپنی اصلیت یاد کرنی چاہیے کہ میں ہوں کون۔ میں گندے پانی سے پیدا ہونے والا ایک حقیر وجود ہوں، اور کل نہیں تھا، آج ہوں، کل نہیں رہوں گا۔ کمزور حالت کی حالت میں آگے بڑھا، اس کے بعد بڑھاپا اور موت اگر بہت زندگی مل بھی گئی تو پھر وہی مجھے کیڑے کھائیں گے۔ میرا کیا وجود ہے؟ میرے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، میں اچھی سے اچھی غذائیں کھاتا ہوں، گندگی بنا کر خارج کرتا ہوں، جو چیز مجھ سے ٹچ ہو جاتی ہے گندی ہو جاتی ہے۔
میری کیا اوقات ہے، میں کس بات پر ناز کروں؟ کسی کو اپنے دین پر گھمنڈ ہونے لگے تو وہ بھی یاد کر لے، کسی کو اپنی دنیا پر گھمنڈ ہونے لگے تو وہ بھی ذرا اپنی اوقات کو یاد کرے. اور جب ہم کو اپنے بھائیوں اور بہنوں کو سمجھانے کا موقع ملے تو قرآن کا سکھایا ہوا یہ انداز ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بہت محبت کے ساتھ مگر بالکل صراحت کے ساتھ انسانوں کو ان کی حیثیت یاد دلائیں کہ بھائی آپ دھوکے میں مت آؤ. کس نے آپ کو آنکھیں دی، کس نے آپ کو کان دیا، کس نے آپ کو دماغ دیا، کس نے آپ کو ایسی گھر میں پیدا کیا، کس نے آپ کے لیے ایسے حالات بنائے، کس نے ایسے اسباب بنائے. آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے یہ باغ کھڑا کر دیا، یہ سورج نہ نکلتا تو کیا یہ باغ چل سکتا تھا، یہ چاند نہ ہوتا تو یہ فصل پیدا ہو سکتی تھی، اگر بارشیں نہ ہوتی تو کیا پانی آپ کو مل سکتا تھا، اگر غلے نہ ہوتے تو کیا بیج مل سکتی تھی، یہ زمین اللہ نے نہ بنائی ہوتی تو آپ کاہے پر کھیتی کرتے. کیا کہتے ہو بھائی؟ آپ کا اس میں کتنا حصہ ہے؟ کیا حصہ ہے آپ کا؟ آپ اربوں ڈالر لگا دیتے لیکن سورج نہ ہوتا، سورج کی دھوپ اور روشنی نہ پڑتی تو کیا آپ غلہ پیدا کر سکتے ہو زمین سے؟ کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ اللہ نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، پھر ایک نطفے سے، اور پھر تم کو بنایا انسان. یہ تو بھائی دیکھو تمہارا یہ حال ہے، لیکن میں صاف تم سے کہتا ہوں لکنہ اللہ ربی، لیکن میرا عقیدہ، میرا یقین یہ ہے کہ وہ اللہ ہے جو مجھے پال رہا ہے، وہ اللہ ہے جو میرا رب ہے، میرے پالنے والا، پیدا کرنے والا، کھلانے پلانے والا، پرورش کرنے والا اللہ ہے. وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، قطعاً میں کسی کو شریک نہیں کرتا، نہ اپنی ذات کو، نہ اپنے ہنر کو، نہ اپنی عقل کو، نہ اپنی محنت کو، کسی چیز کو نہیں. جو دیا ہے میرے اللہ نے مجھ کو دیا ہے، جو دیتا ہے اللہ دیتا ہے، جو لیتا ہے اللہ لیتا ہے، میں کچھ بھی نہیں. لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. کاش کہ ایسا ہوتا. کیوں نہیں ایسا ہوا کہ تم جس وقت باغ میں داخل ہوئے اس وقت تمہارے دل کے اندر سے یہ آواز نکلتی کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں، یہ جو کچھ ہے یہ میرے اللہ کی نعمت ہے، میرے اللہ کا عطیہ ہے. تم نے یہ کیوں نہیں کہا ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، تم مجھے جس نظر سے دیکھتے ہو اس سے صاف ظاہر ہے کہ تم مجھ کو بہت غریب آدمی سمجھتے ہو اپنے مقابلے میں، میرے پاس بہت کم مال ہے. وولدا، اور میرا کنبہ قبیلہ بھی کوئی بہت بڑا نہیں ہے، میں غریب سا انسان تم کو نظر آتا ہوں. سنو فعسى ربی، میرے دل کا یہ یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا رب تمہارے ان باغوں سے بڑھیا باغات مجھ کو عطا کرے گا. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے، مجھے ایسا نظر آتا ہے، لگتا ہے کہ تمہارے ان باغات پر آسمان سے ایک آفت برسے گی، ایک مصیبت آئے گی. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور پھر اس وقت یہ تمہارے ہری بھرے باغات چٹیل میدان ہو جائے، کچھ نہیں بچے گا اس میں. او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، اور یا ان کا جو پانی ہے، یہ جس پانی سے تم سینچائی کرتے ہو، یہ پانی ہی زمین کے نیچے چلا جائے گا. فلن تستطيع له طلبا، اور تم اس پانی کو پھر تلاش بھی نہ کر پاؤ. فلن تستطيع له طلبا، پھر ہوا کیا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، پھر ہوا یہ کہ عجیب قسم کی مصیبتوں اور آفتوں نے اس کی تمام آمدنی کو گھیر لیا. اس کی جو آمدنی کے ذرائع تھے، اس کے جو باغات تھے، جو فصلیں تھیں اور جو کچھ تھا، وہ عجیب قسم کے
معاشی بحران میں پھنس گیا، ایک زبردست معاشی بحران میں وہ پھنسا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، ایک کرائسس کا شکار ہوا، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، پھر کیا ہوا؟ اب کچھ نہیں کر سکا اس کے سوا کہ جتنا اس نے مال انویسٹ کر دیا تھا، جتنی پونجی لگا دی تھی، جتنی محنت کر لی تھی، جو کچھ اپنی جان، مال، وقت، صلاحیت کھپا چکا تھا، اب وہ سب برباد ہوتے ہوئے دیکھ کر وہ سوائے اس کے کہ کفے افسوس ملتا، ہتھیلیاں ملتا رہا، کچھ نہیں کر سکا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ سب کی سب بالکل ایک دم سارا باغ ڈھیر ہو گیا، گر گیا، سب ختم ہو گیا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور تب اس کی زبان سے نکلا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنے دوست کی بات مان لی ہوتی، اور کاش کہ میں اس کائنات کے اصل رب کو رب مانا میں نے مان لیا ہوتا تو میرا یہ حشر نہ ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور کوئی بچا نہ سکا، کوئی گروہ، کوئی طاقت، کوئی گروپ اس کو بچا نہ سکا اللہ کی پکڑ سے۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ وہ خود اپنی حفاظت کر سکتا، نہ وہ خود اپنے کو بچا سکا، نہ دوسرے اس کے کوئی حامی مددگار اس کو بچا سکے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اور اس وقت ظاہر ہوا، اور ابھی میں عرض کروں گا کہ اس وقت ظاہر ہوگا الولایۃ للہ الحق، کہ سارا اختیار، اقتدار، ملک و بادشاہی اور خدائی اللہ کی ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں۔ هو خیر ثوابا وخیر عقبا، اور وہ بہترین انعام دیتا ہے ان لوگوں کو جو اس کو پہچان کر چلتے ہیں، اور بدترین اور عجیب و غریب قسم کی سزا دیتا ہے وہ ان کو جو لوگ کے ان کو نہیں پہچانتے اور اپنی اکڑ میں رہتے ہیں۔ یہ آیات کا سیدھا سادہ مطلب ہے جو اللہ کی توفیق کے مطابق میں نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اب ایک بہت اہم بات اس سلسلے کی اب کہتا ہوں، بہت دل کے کانوں سے سنیے۔ ہم بار بار اس درس کے سلسلے میں یہ بات یاد کر چکے ہیں کہ سورہ کہف میں جو بیان کیا گیا ہے وہ ماضی کے واقعات کے انداز سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ بات بھی بار بار میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو اشارہ فرمایا کہ سورہ کہف کا خاص تعلق فتنہ دجال ہے، فتنہ دجال سے حفاظت کا خاص سامان، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ فتنہ دجال ماضی میں نہیں پیش آیا، جس زمانے میں سورہ کہف اتر رہی تھی اس کے لحاظ سے مستقبل میں آنے والا فتنہ دجال۔ اب یوں سمجھیے، صاف ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسا دور آئے گا جس دور میں انسانوں کا زیادہ تر یقین مال پر بن جائے گا، مادیت چھا جائے گی، انسان اپنی کامیابی کو صرف مال میں سمجھے گا، اور مال والے بڑے مغرور ہوں گے، اور مال والوں کا اندر جو کفر اور شرک آئے گا وہ ظاہری کفر و شرک نہیں ہوگا، وہ قانونی کفر و شرک نہیں ہوگا، نہ وہ بتوں کو پوجا کریں گے، نہ وہ کسی مندر میں گھنٹے بجائیں گے، نہ وہ کسی چرچ میں جائیں گے، بلکہ ان کا تمام تر معبود ان کا مال ہوگا، وہ پیسے پر ناز کریں گے، ان کو خیال یہ ہوگا کہ میری ساری ضرورتیں پیسے سے پوری ہوتی ہیں،
وہ چاہے نہ سمجھ رہے ہوں، قرآن مجید ان آیات کے ذریعے سمجھا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے۔ قرآن مجید نے یہاں 2 لفظ بولے ہیں۔ اس داعی بندے نے اپنے ساتھی کو جو مغرور انسان تھا اس کو سمجھانے کے لیے یہ کہا تھا کہ اکفرت بالذی خلقک، تو اس کے بارے میں کفر کا لفظ بولا، اور خود اس انسان کی جب تباہی اور بربادی ہوئی اور جب اللہ کی طرف سے اس کو غرور کی سزا ملی اور اللہ پر یقین کو ہٹا کر اسباب پر یقین کی سزا ملی، یقین کے جمانے کی سزا ملی، اور اس نے پھر خود تسلیم کیا، تو اس وقت اس کی زبان سے جملہ نکلتا ہوا قرآن نے سنایا ہے، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں نے شریک اپنے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ کیا ہوتا، اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کیا ہوتا۔ تو کفر کا لفظ بھی استعمال ہوا اس کے بارے میں، شرک کا لفظ بھی استعمال ہوا اس کے بارے میں، حالانکہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ کسی غیر اللہ کو پوجا کرتا تھا، یہ کسی بت کو سجدہ کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ کہف میں یہ آیات صاف صاف بتا رہی ہیں، اگر یقین تمہارا مال پر بنا تو یہ کفر بھی ہے اور یہ شرک بھی ہے۔ مال پر یقین کا بننا، اسباب پر یقین کا آنا، اللہ سے یقین کا ہٹنا، چیزوں سے تاثر کا دل میں پیدا ہونا، اور یہ کیفیت کا پیدا ہونا کہ کامیابی کا دار و مدار تو مال پر ہے، اور مال کی وجہ سے تمہارے ذہن میں ابھی کبھی اگر یہ آیا کہ مجھ پر کوئی پریشانی نہیں آئے گی تو تم 1000 نماز پڑھتے رہو اور 1000 حج اور عمرے کرتے رہو، ہو سکتا ہے کہ تمہارا نام کافروں اور مشرکوں کی فہرست میں لکھا ہوا۔ سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت نازک مضمون ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے قلم توڑ دیا ہے اس بات کو سمجھانے میں، اور ہمارے اکابر میں سے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم میں بڑی تفصیل سے ابن قیم کی پوری بحث کو نقل کر دیا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے سمجھانے کے لیے کہ مسلمانوں سمجھو، جس طرح ایمان کے درجات ہوتے ہیں ویسے ہی کفر کے بھی درجات ہو۔ تمہیں ہو سکتا ہے کہ خبر نہ ہو اور تم مسلمانوں جیسے اعمال بھی کرتے ہو اور قانونی طور پر تم کو مسلمان ہی مانا جاتا ہو، تمہارا نکاح مسلمانوں کے طریقے پر ہوتا ہو اور تمہاری تدفین تجہیز و تکفین مسلمانوں کے طریقے پر ہوتی ہو اور تمہاری نماز جنازہ مسلمانوں کے طریقے پر پڑھی جاتی ہو، قانونی طور پر تم مسلمان ہو، لیکن یاد رکھنا ایک ہوتا ہے ایمان قانونی، ایک ہوتا ہے ایمان حقیقی، ایک ہوتا ہے کفر قانونی، ایک ہوتا ہے کفر حقیقی، ایک ہوتا ہے شرک قانونی، ایک ہوتا ہے شرک حقیقی۔ ہو سکتا ہے کہ قانونی طور پر تم ایمان والے ہو لیکن حقیقی طور پر تم کافر ہو، جیسے کہ یہ شخص تھا، یہ شخص ایمان والا تھا، کہیں نہیں آتا قرآن میں، کبھی کوئی اشارہ نہیں کیا گیا کہ یہ کوئی مندر جاتا تھا، بت پرست تھا، بالکل نہیں۔ اس کا جو کفر تھا وہ کفر تھا جو فتنہ دجال کے دور میں اللہ کی پناہ ہر کچے پکے گھر میں گھس جائے گا۔ آج کا جو کفر ہے، آج کا جو شرک ہے، آج کا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سارے انسانوں کا یقین پیسے سے جڑ گیا ہے، پیسہ 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 پیسہ۔ مندر میں آنے والوں کا یقین بھی پیسے سے جڑا ہوا ہے، اور اللہ کرے کہ میری یہ بات بالکل غلط ہو کہ مسجد میں آنے والوں کی اکثریت کا بھی یقین پیسے سے جڑا ہوا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایمان والے اتنے ہیں اور تعداد مسلمانوں کی اتنی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ایمان والے کتنے ہیں یہ بالکل ایک الگ حساب ہے۔ اللہ جانتا ہے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اللہ جانتا ہے کہ جب آپ اپنی فیکٹری میں جاتے ہیں، جب آپ اپنے سجے سجائے بیڈ روم میں جاتے ہیں، جب آپ اپنی کار میں اور بائک پر بیٹھتے ہیں، جب آپ اپنے کھانے کی میز پر بیٹھتے ہیں، جب آپ اپنے آفس میں جاتے ہیں، اس وقت آپ کے دل کا کیا یہی حال تو نہیں ہوتا کہ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ؟ اگر یہ حال ہوتا ہے تو چاہے آپ کی پیشانی پر نماز کا نشان ہو اور چاہے آپ کے چہرے پر داڑھی ہو، ہمیں ڈرنا چاہیے کہ قانونی طور پر تو ہم کفر و شرک میں نہیں ہیں، لیکن حقیقت کفر اور حقیقت شرک ابھی ہمارے اندر سے پوری طور پر نہیں نکلی۔
کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم صرف قانونی اسلام کو کافی سمجھتے ہیں. دنیا کے اندر جو فتوے دیے جائیں گے وہ قانونی بنیاد پر دیے جائیں گے. دنیا میں جو معاملہ ہوگا وہ قانونی بنیاد پر ہوگا. ہم سلام کریں گے، آپ جواب دیں گے، آپ ہم کو سلام کریں گے، ہم جواب دیں گے. کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ آپ قانونی طور پر خالی مسلمان ہو، حقیقی طور پر آپ مسلمان نہیں ہو، اس لیے ہم آپ کا یقین بگڑا ہوا ہے، اس لیے ہم آپ کو سلام نہیں کریں گے، آپ کا نکاح اسلامی طریقے پر نہیں ہونے دیں گے، آپ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے. نہیں، بالکل. دنیا میں جو معاملہ ہم آپ ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے وہ کریں گے ظاہر کے اعتبار، لیکن یہ قانونی اسلام ہے. اس کو کافی سمجھنے کی غلطی نہ کریں، اس کو کافی سمجھنے کی غلطی نہ کریں. یہ اصل نہیں ہے. اصل تو اندر کا حقیقی ایمان ہے، اور اللہ جو معاملہ کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ اندر کے ایمان کو دیکھ کر کریں. میں پھر دہراتا ہوں، یہ بندہ جو جس کا واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے یہ قانونی طور پر کافر نہیں تھا، لیکن 2 دفعہ اس کے بارے میں کفر کا اور شرک کا لفظ بولا گیا ہے. ایک بار اس کے ساتھی نے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب، ایک بار اس نے خود کہا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. صاف معلوم ہو رہا ہے کہ آگے آنے والے زمانے میں جب مادیت چھا جائے گی اور یہ خاص فتنے دجال کے دور میں ہوگا، اسی لیے اللہ نے یہ مضمون سورہ کہف میں اس انداز سے بیان کیا. 2 آدمیوں کو مثال دے دی، پتا چلا کہ فتنے دجال کے دور میں دو حصوں میں پوری انسانیت تقسیم ہوگی. کہنے کو تو بہت سے مذاہب ہوں گے دنیا میں، کہنے کو تو بہت سے فرقے ہوں گے دنیا میں، لیکن قرآن اشارہ کر رہا رجلین، 2 ہوں گے، بس 2. ایک وہ لوگ ہوں گے جن کا یقین واقعی غیبی نظام پر ہوگا، جو مشاہدے پر یقین نہیں رکھتے، مال اور اسباب پر یقین نہیں رکھتے، کلمے کی حقیقت ان کے دل میں اتر چکی، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں، جو نعمت چھوٹی بڑی ملتی ہے تنہا اللہ سے ملتی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ تھوڑے دن کی نعمتیں ہیں، اصل تو آخرت ہے. ان کا یقین اللہ پر بھی ہے، آخرت پر بھی ہے. وہ تھوڑے سے لوگ اس زمانے میں، وہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے اور وہ اکثر غریب ہوں گے اور بہت ان کے ساتھ دینے والے کم ہوں گے. ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، بہت غریب ہوں گے. عجیب و غریب بات ہے. اللہ اکبر، یہ صاف اشارہ ہے، صاف اشارہ ہے کہ فتنہ دجال کے دور میں ایمان کی حقیقت کو بچا لینے والے چند غریب ہوں گے. غریب زیادہ تر جو لوگ جن کے پاس پیسہ ہوگا ان کا یقین اس آدمی کی طرح ہوگا جو کہتا تھا کہ ما اظن الساعۃ قائمۃ، مجھے تو نہیں لگتا کہ کبھی قیامت آئے گی. ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ دولت کبھی تباہ ہوگی. کوئی سوچ سکتا تھا کہ ہندوستان کا نہیں دنیا کا ایک مالدار ترین انسان 1.5-2 مہینے سے جیل میں پڑا سڑ رہا ہے اور کوئی اس کی سنوائی کرنے والا نہیں ہے. ایک ایک قارون پر اور ایک ایک حامان پر اور ایک ایک فرعون پر اپنے اپنے وقت پر حالات تو آنے ہی آنے. اس زمانے کے اندر مال کے یقین کو، مال سے ہونے کے یقین کو اپنے دل سے نکالنا یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے، سب سے بڑی چیز ہے. اور اسی لیے اس زمانے کا جو سب سے مقبول دین کی محنت دعوت و تبلیغ کے نام سے چلی، اس کی سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ زور اس دعوت کی محنت میں دل کے اندر سے غیر اللہ سے کچھ ہونے کے یقین کو نکالنا، اسباب سے یقین کو نکالنا، چیزوں سے کچھ ہونے کے یقین کو نکالنا، اور اللہ سے اور آخرت سے اپنے دل کے یقین کو مضبوطی سے جوڑنا، یہ دراصل فتنہ دجال کا جواب ہے. اور اس سے بچنے کے لیے یا اس کے زہر سے اپنے آپ کو بچانے کا خدا کی طرف سے اتارا ہوا تریاق ہے. اگر ہم میں سے کسی نے بھی اپنے دل کو
اس یقین سے بھرنے کی کوشش نہ کی تو صاف سن لیں، آج کا ماحول، آج کی سڑکیں، آج کا بازار، آج کے اخبارات، آج کا نظام معاش، آج کے اسکول، آج کے کالج، آج کا میڈیا، یہ 100% دل کے اندر سے اللہ کے یقین کو نکالنے کا کام کر رہا ہے اور ظاہر سے یقین کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے۔ اب ہر طرف سے تیر چل رہے ہوں اور ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی کوئی فکر نہ ہو، کون بچ پائے گا؟ کیسے بچ پائیں گے؟ دل کے اندر غلط یقین کو داخل کرنے کے لیے کروڑوں اسباب دنیا میں ہر وقت کام کر رہے ہیں، ہر وقت طبیعت اسی سے متاثر ہو رہی ہے، ہر چیز، ہر آدمی جو بات کر رہا ہے